الرحمن الرحیم۔ ویسے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہیں یہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ تو ان تاروں میں سے ایک تارے کا کچھ مختصر ذکر ایک واقعہ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد ان کو جو غسل ہے وہ اللہ کے فرشتوں نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انتہائی غمگین بیٹھا ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو بکر صدیق، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ کے اندر نفاق پیدا ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جو ہماری ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، جب ہم مجلس سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آتے ہیں، تو پھر ہماری ایمان کی وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ حنظلہ، یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے کہ جب میں حضور کی مجلس میں جاتا ہوں تو اس وقت میری ایمان اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے، جب آپ کی مجلس سے باہر آتا ہوں تو میرے ایمان کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ چلیں اپنا یہ مسئلہ حضور علیہ السلام کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ جب یہ دونوں حضرات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر اپنا مدعا پیش کیا، حضور کے سامنے اپنی بات رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساعتم و ساعت، کہ یہ دونوں حالتیں ٹھیک ہیں۔ اگر تم ایک ہی حالت میں رہو، یعنی جس طرح تم میری مجلس میں ہوتے ہو، تمہارا ایمان جس درجے کا میری مجلس کے اندر ہوتا ہے، اگر اسی درجے کا تمہارا ایمان میری مجلس کے علاوہ بھی ہو تو پھر تو فرشتے راستوں کے اندر تمہارے گھروں میں تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ تو اس لیے فرمایا پھر تم یہ دنیا کے کام نہیں کر سکو گے، پھر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، اگر تمہاری ایمان کی وہی کیفیت ہو جو میرے مجلس میں آنے کی وجہ سے کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں حالتیں اللہ کی رحمت ہے کہ اگر تم پر ایمان کا غلبہ میری مجلس کے اندر زیادہ ہو تو اس وقت تم اللہ کے حقوق ادا کیا کرو، اور اگر میری مجلس سے باہر چلے جاؤ اور اس میں ذرا کمی آ جائے تو پھر جو لوگوں کے حقوق ہے وہ تم ادا کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان حضرات کو تسلی ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان حضرات کے ایمان کی طرح اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا